گورنمنٹ سسٹم میں یہ ہے کہ یہ سارے مسائل بنے ہیں کیونکہ یہاں ایک ہائیبریڈ رجیم ہے جو ان پاپولر ہے اور اب گالی پڑ رہی ہے عمران خان صاحب کو بھی اور ان کے ستون کو بھی. تو میری اطلاع کے مطابق دراڑ آ چکی ہے، کچھ فیصلے ہو چکے ہیں، کچھ فیصلے بھی رہتے ہیں. تو میں اب آ رہا ہوں اس کی طرف کہ آگے اس اگلے سال میں کس قسم کی آپ سیاسی تبدیلی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے، دو قسم کی تبدیلی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ عمران خان صاحب کی چھٹی ہو جائے گی اور ایک گورنمنٹ آئے گی جس کی نوعیت کوئی نیشنل گورنمنٹ کی طرح لگے گی آپ کو. اب وہ گورنمنٹ میرا خیال ہے کم از کم 6 مہینے کے لیے آئے گی، زیادہ سے زیادہ 1.5 پونے 2 سال کے لیے آ سکتی ہے، مگر کم از کم 6 ماہ کے لیے تو آئے گی. اور اس کے آگے بہت سے چیلنجز ہوں گے جس کی میں نے ابھی ذکر کیا ہے. ایک اکنامک چیلنج ہے، انٹرنل سیکیورٹی ہے، فارن پالیسی کا چیلنج ہے، اور بے روزگاری کا چیلنج ہے، مہنگائی کا چیلنج ہے. یہ سارے چیلنجز ہوں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس حکومت کو اسی لیے 6 ماہ دیے جائیں گے کہ آپ کو اسٹیبلائز کر لیں کسی چیز کو. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاہدہ ہوتا ہے کہ یہ نیشنل گورنمنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ مسائل اس قسم کے ہیں جو کہ ایک گورنمنٹ نہیں حل کر سکتی اور سب کو ہی ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، تو پھر یہ شاید زیادہ عرصے کے لیے بھی آ جائے. تو یہ بالکل عین ممکن ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر نیشنل گورنمنٹ نہیں بنتی اور اتفاق نہیں ہوتا جو ایشوز ہیں تو پھر شاید الیکشنز بھی جلدی ہو جائیں. تو یہ تو میرا تجزیہ ہے. میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسے ان میں سے کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. اب آپ آئیے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگایا ہوا ہے اور دراصل اندر میں کوئی خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے ابھی بھی ایک ہی صفحے پہ ہیں اور سروائیو کر جائیں گے عمران خان صاحب. اب میرا یہ کچھ انفارمیشن ہے، کچھ تجزیہ ہے. ظاہر ہے کوئی اچھی انفارمیشن کے بغیر تجزیہ نہیں ہو سکتا. تو ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اچھی انفارمیشن ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کی چھٹی ہو ہی جائے گی. اب اگر خان صاحب نے کوئی ایڈونچرزم کی، اب میں اس کی طرف جاؤں گا نہیں. آپ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ ایڈونچرزم تو ہو سکتی ہے، اور اگر خان صاحب نے کوئی ایڈونچرزم کی تو خان صاحب کا حشر ٹھیک نہیں ہوگا، مگر اس کے ساتھ ملک کے لیے بھی نئے پرابلمس بن سکتے ہیں. اس لیے لیٹس کیپ آور فنگرز کراسڈ. میں نے پچھلے ہفتے اداریہ لکھا تھا کہ کم جنوری، میرا خیال ہے جنوری بہت اہم مہینہ ہے. جو کچھ ہونا ہے یا جو طے پانا ہے وہ اب جنوری کے مہینے میں ہو جائے گا. جسے کہتے ہیں یار یا پار، یا یہ احساس ہو جائے گا کہ خان صاحب نے رہنا ہے یا خان صاحب نے جانا ہے. اگر خان صاحب جاتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہوگا، کس قسم کی حکومت آئے گی. اور اگر خان صاحب رہ جاتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں یہ کرائسس پھر سے واپس آئے گی. کیونکہ خان صاحب از لائک اے لیپرڈ، ہی کانٹ چینج ہز اسپاٹس. اینڈ سو خان صاحب نے اسی قسم کی حکمرانی کرنی ہے جس قسم کی وہ پہلے کرتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ اگر آج نہیں تو کل اسٹیبلشمنٹ پھر یہ سارے جو آپشنس ہیں اس کو دیکھنا شروع کر دے گی. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اب اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ٹرسٹ نہیں کرتی، اور کیونکہ وہ ٹرسٹ ٹوٹ گیا. اب وہ ایک صفحے پہ رہنے کے لیے ٹرسٹ کی بڑی سخت ضرورت ہے، مگر ٹیکٹیکلی بھی ایک صفحے پہ رہا جا سکتا ہے. مگر اسٹریٹجکلی اگر ٹرسٹ ٹوٹ جائے تو پھر اٹ از اونلی اے میٹر آف ٹائم before تبدیلی comes. تو I leave it there. I think I've said enough. اب آپ کوئی pointed سوال ہوں گے تو I'd be happy to answer. You have said more than enough. لیکن میں بہرحال تسی نے بڑی ڈائریکٹ جو ہے آپ نے تو باتیں کر دی ہیں، لیکن میں سولنگی صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سیٹھی صاحب یہ بات تو جو آپ کہہ رہے ہیں ایبسولوٹلی آپ کا تجزیہ اسپاٹ آن ہوتا ہے ویسے بھی، اور اس میں بھی لگ رہا ہے بالکل ٹرسٹ کی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات ہوئی، اور دوسری یہ بات ہوئی کہ جس طرح سے ملک کے معاملات ہیں، معیشت ہو، خارجہ پالیسی ہو، آئسولیشن ہو، اس ملک کو ایک مشکل سے نکالنے کے لیے غالباً لانے والے بھی اب انہوں نے اپنا مائنڈ بدل لیا. لیکن
सेठी साहब ये मकामात पहले भी आए हैं और बहुत से लोगों का ये कहना है कि अभी रिसेंटली आप देखें कि मिनी बजट जो है उसमें भी वो भी पास वो उसमें भी लोगों को उनको मावनत की गई खान साहब की, उससे पहले जो 33 बिल थे उसमें भी की गई। और ये एक पैरेलल साइंस चल रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी साइंस हैं। एक साइंस तो देखिए माजी में हमने देखा है 90s में, उसके बाद भी देखा है कि जब ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर हर चीज एक, जैसे 2017 में देख लीजिए, 2016-17 में जो हो रहा था पाकिस्तान में, वो वाली कैफियत नहीं है। कुछ कुछ जिसे कहते हैं रुकावट है या कुछ सोच विचार है, एक क्लैरिटी नहीं है। रजा, पहले और आज में एक फर्क है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से आपको आज की जो सूरत हाल है और जिस तरीके से ये डेवलप कर रही है उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। पहले जब तब्दीली आती थी तो एस्टेब्लिशमेंट ऑपोजिशन के साथ बैठ के तय कर लेती थी और एक ही सफ़े पे बुल होके वो तब्दीली लाते थे। वो ऑपोजिशन एक कभी नवाज शरीफ साहब रहे, कभी बेनजीर भुट्टो साहिबा भी रही। और तो पहले ऐसे इस पे कंफ्यूजन नहीं होती थी, ऑपोजिशन बिल्कुल तैयार होती थी टू कम ऑन द सेम पेज एज एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, अब फर्क क्या है? अब फर्क ये है कि जो मेन स्ट्रीम सियासी जमात है, जो मेन ऑपोजिशन है, उसने रुकावटें क्रिएट कर दी है। वो तैयार नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक सफ़े पे आने पे विदाउट कंडीशंस। पहले अनकंडीशनली वो तैयार हो जाते थे, अब कंडीशंस प्रॉब्लम बन गई हैं। उसकी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान बहुत डिफिसिट हो गई है ट्रस्ट की। और अगर तो पीपल्स पार्टी इस वक्त पॉपुलर पार्टी होती तो कोई इशू कोई नहीं था, ये आपको कंफ्यूजन नजर ही नहीं आनी थी। जो कंफ्यूजन नजर आ रही है वो ये आ रही है कि पहले एस्टेब्लिशमेंट के पास हमेशा साफ सुथरे ऑप्शंस होते थे, ऑपोजिशन तैयार होती थी, एस्टेब्लिशमेंट बटन दबाती थी, ऑपोजिशन साथ चल पड़ती थी। अब एस्टेब्लिशमेंट के पास ऑप्शंस के ऊपर प्रॉब्लम्स बन गए बिकॉज मियां साहब रास्ते में आ गए। और मियां साहब एक दफा, दो दफा, तीन दफा, अब इतना आसान नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब को आउट करना और जो प्रॉब्लम चैलेंजेस हैं ऑप्शंस के उनको नजरअंदाज करना। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कुछ कंफ्यूजन भी है और कुछ वक्त भी लगेगा सॉर्टिंग आउट इश्यूज बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड नून लीग। एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान प्रॉब्लम कोई नहीं, एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान प्रॉब्लम्स है। एंड वो प्रॉब्लम शहबाज शरीफ साहब की और एस्टेब्लिशमेंट की नहीं है, वो नवाज शरीफ साहब और एस्टेब्लिशमेंट की है। और जैसे ये प्रॉब्लम्स हल होंगे, अगर होते हैं, तो फिर आप देखेंगे ये सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी और आपको ऐसे लगेगा कि सिग्नलिंग जो है वो एक ही किस्म का सिग्नल आ रहा है, मुख्तलिफ सिग्नल नहीं आ रहे।